ایک قبر آخر دی منزلہ جو پہلی منزل ہے، تو بھی جانا ہے تے میں بھی جانا ہے۔ قبر آخر دیاں چک پوسٹاں تے پہلی چک پوسٹ جو اللہ نے آخر دے ناکے لائے نے نا حضرات، پہلا ناکے دے بڑی سخت قسم دی پوچھ دا ویریفیکیشن ہوئے گی ہے۔ اور اندھیری وچ بچھوان دا ڈیرا آئے، اگے نہ کو جانے پاویں، چودھری وڈیرا ہے۔ عملہ بغیر کسے کم نہیں آونا، قبر نہ پلاویں وچ اس دے تو جاونا۔ میں تے فکر دینا چاہنا، ذکر اللہ دا بڑا نرالا، اور ذکر اللہ دا بڑا نرالا ہے، ٹوٹیا دلانوں جوڑنے والا ہے۔ تو ذکر دی موتی رول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ وقال تعالى في موضع آخر ولذكر الله أكبر۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ ہے نفس کے ہاتھوں تو مجبور کتنا، ہے نفس کے ہاتھوں تو مجبور کتنا، سب کچھ جان کی بھی ہے آج لاشعور کتنا۔ جیسے چہرے نے ہے ایک دن خاک میں مل جانا، جیسے چہرے نے ہے ایک دن خاک میں مل جانا، اس چہرے پہ ہے تجھ کو غرور کتنا۔ ایک سجدے کے انکار نے ابلیس کو شیطان بنا دیا، تو خود جان لے تیرا ہے قصور کتنا۔ جن کی سنت پہ چلنا تجھے گوارا نہیں، تیرے لیے وہ روئے تھے حضور کتنا۔ تو نے چکھی ہے فقط گناہوں کی لذت اے مسلم، تو نے چکھی ہے فقط گناہوں کی لذت اے مسلم، تو کیا جانے کہ ذکر الہی میں ہے سرور کتنا۔ ہمیں قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ وتعالی دی پاک ذات واسطے خاصے، بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین، امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم محسن اعظم، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، رسول معظم نبی محترم کونین دے تاجدار امت غمخار، میرے اور تساں دے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجبہ مقدسہ متخرہ معصبہ واسط خاصے۔ محترم سامعین و سامعات و معزز حاضرین و حاضرات، اللہ جل جلالہ دا جس قدر بھی شکر ادا کریے کم میں،
رب العالمین نے مصروفیت دے باوجود اول وقت دے اندر جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے اپنے گھر اندر بیٹھن دی سعادت بخشی ہے۔ میرا اور تساں دا یہ والا ٹائم وقت اللہ نے قیمتی بنایا ہے۔ میری دلی دعا ہے اللہ میری حاضری تمام خواتین و حضرات دی تشریف آوری اپنی رحمت دے نال قبول فرمائے۔ رسول معظم نبی محترم علیہ الصلاۃ والتسلیم دے فرمانے علی شان دے مطابق اے جمعۃ المبارک دی ادائیگی دی برکت نال اللہ 10 دنوں دے گناہ معاف فرمائے۔ حضرات محترم، کافی جمعہ تو میں اونا خوش نصیب لوگاں دا تذکرہ کر رہے ہیں جنہاں لوگاں نو اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن دی محشر دی گرمی کولوں تپش کولوں حرارت کولوں بچانا ہے، اور جنہاں نو اللہ پاک نے اپنا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمانا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ میں نے تانوں اونا خوش نصیب لوگاں اندر شامل فرمائے۔ حضرات، اونا لوگاں ذکر خیر شروع ہے۔ 5 طرح دے لوگاں دی باتاں ہو چکیاں نے۔ آج انشاءاللہ الرحمن و بفضلہ تعالی و باللہ توفیق آج انشاءاللہ 6 قسم دے لوگاں دی بات کراں گا۔ دعا فرمائیے گا اللہ تعالی شرح صدر فرمائے، نیکی اور عبادت سمجھ کے کچھ بیان کرنے توفیق عطا فرمائے۔ جو میں بیان کراں تسی سماعت فرماؤ۔ اللہ جل شانہ میرے سمیت تمام احباب نو پوری زندگی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، صحیح البخاری دی روایت ہے، سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا حدیث و طیبہ بیان کر دینے، رسول معظم نبی محترم علیہ السلام نے فرمایا ہے لوگوں قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دے سائے تو علاوہ کو سایہ نہیں ہونا، تمام لوگ پوری کائنات سائے دے متلاشی ہوئے گی۔ 7 قسم دے خوش نصیب ایسے ہونگے اللہ جنہاں نو اپنے سائے تھلے کرسی اور ممبر نصیب فرمائے گا۔ 6 بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، لوگوں ایسا خوش قسمت انسان وہ مرد ہوئے یا عورت ہوئے، نبی رحمت نے فرمایا ہے جو تنہائی اندر بیٹھ کے، خلوت اندر بیٹھ کے، علیحدگی اندر بیٹھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یاد کرے اور وہ دی اکھاں چو آنسو آ جان، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ اے دے رونے دے اے مول پائے گا، اللہ اس انسان دے ان آنسوان دی قدر و منزلت بنائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت دے نال محشر دے میدان دی گرمی حرارت تپش کو بچا کے اللہ اپنا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، تنہائی اندر بیٹھ کے حضرات اللہ نے یاد کر کے رونے والا بندہ، گل درات دھیان نہ سنیے، محدثین نے ایک جملے دی کچھ طرح وضاحت فرما دیتی ہے۔ حضرات، اپنے گناہوں نے یاد کر کے بندہ صبح آئے، اپنے غلطیاں، اپنی بدعمالیاں، اپنے جرائم، اپنی کرتوتاں اور اپنے ماضی نو بندہ یاد کرے، اپنی زندگی دا لمحہ لمحہ یاد کرے۔ حضرات، یا اللہ دی گرفت کو ڈر جائے، اللہ دی پکڑ کو ڈر جائے، مالک کائنات دے غیظ و غضب کو ڈر جائے۔ حضرات، جہنم دی سختیاں ہول ناکیاں کولوں حضرات درہ بندہ ڈر گیا اور اس انسان دی اکھاں چو آنسو آئے۔ رسول اللہ نے فرمائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہوں عزت عطا فرمائے گا۔ اور لوگوں درہ دھیان نہ سنیے، اللہ دا ذکر کرنے والا، اللہ نو یاد رکھنے والا، اور درہ دھیان نہ سنیے، اللہ دا ذکر، اللہ نو یاد کرنا کو معمولی بات نہیں۔ اللہ دا قرآن بھی سنیے اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بھی سنیے۔ گل درہ دھیان نہ سنو،
ہر وہ عمل ہر وہ نیکی جو اللہ پاک دا قرب حاصل کرنے واسطے کیتی جائے ان اللہ دا ذکر آکھیا جائے گا نماز دے روزہ صدقہ خیرات دے حج عمرہ حضرات صلہ رحمی امر بالمعروف نہی عن المنکر اے سارے اعمال حضرات ذکر الہی اندر شامل نے اور دوسری طرح دا ذکر دی میں بات کر دیں آپ ایسا ذکر جدے نال انسان دا دل بھی حضرات اللہ دی طرف متوجہ ہو جائے اور انسان دی زبان بھی حرکت کرے حضرات با مقصد با معانی انسان اپنے زبان وچوں کلمات ادا کرے مثلا سبحان اللہ انسان دا دل بھی گواہی دیندہ ہے اللہ پاک کے ہر عیب تو ہر کمی تو ہر کمزوری تو ہر نقص تو اللہ میرا پاک کے انسان دی زبان بھی گواہی دے رہی ہے اللہ پاک کے الحمدللہ انسان دا دل بھی گواہی دیندہ ہے ساریاں تعریفہ ساریاں حمدہ اللہ سبحانہ وتعالی دی ذات واسطے نے انسان دی زبان بھی گواہی دے رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی دی ساریاں تعریفہ نے بندہ کہنے اللہ اکبر انسان دا دل بھی گواہی دے رہا ہے اللہ سب تو بڑا ہے پہنا تو بڑا ہے پائیاں تو بڑا ہے برادری تو بڑا ہے خاندان تو بڑا ہے معاشرے تو بڑا ہے یارہ سجنہ بیلیاں تو بڑا ہے حضرات حکومت تو بڑا ہے ساری کائنات تو بڑا حکم دے اعتبار نال ذات دے اعتبار نال آرڈر دے اعتبار نال فرمان دے اعتبار نال اللہ بڑا ہے انسان دی گواہی زبان بھی گواہی دے رہی ہے اللہ بڑا ہے اللہ سبحانہ وتعالی حقیقت اندر مینوں تو انو اللہ نے بڑا جانن دی توفیق عطا فرمائے لیکن غصہ نہ کرنا فیصلہ بھادیو ساڑا کاروبار بڑا ہے ساڑی برادری بڑی ہے ساڑا خاندان بڑا ہے ساڑے جناب بزنس بڑا ہے اللہ اکبر کبیرہ روزانہ دی بنیاد تے مؤذن آواز لگاندہ اللہ اکبر اور دکان دے بہنے والے تیری دکان بڑی نہیں تیرا کاروبار بڑا نہیں اللہ بڑا ہے اللہ دی عبادت بڑی ہے اللہ دی بندگی بڑی ہے بار بار اعلان ہو رہی ہے اللہ کو میں دعا کرنا اللہ ذکر و سمجھ کے اس کے مطابق اپنا عقیدہ اور ایمان بنانے دی توفیق عطا فرمائے آئیے اللہ دا قرآن سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ طیبہ دی اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنا پاکیزہ مقدس قرآن پاک دا نازل فرمایا ہے حضرات آج دے خطبہ جمعہ دے میں ذکر الہی دے بات کرانگا اللہ دا قرآن سنیے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرة وأصیلا حضرات مال کے کائنات دا قرآن اے ایمان والو ایمان دا دعویٰ کرنے والو اذکر اللہ ذکر کثیرا اللہ دا ذکر زیادہ تو زیادہ کریا کرو اللہ دا ذکر کثرت نہ کریا کرو اللہ دا ذکر بہتے دا بہتا کریا کرو نال میرے مالک نے تھوڑی جی وضاحت بھی فرما دیتی ہے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً ایمان والو صبح و شام اللہ دی تسبیح اللہ دی حمد اللہ دی تعریف کریا کرو حضرات رائے قرآن دا اور مقام سماعت کیجئے مال کی کائنات دا قرآن اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان کر دیجئے توجہ کیجئے مسلمانوں 21واں پارہ شروع ہو رہے حضرات اللہ دا قرآن پڑھا ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمہ کا جو اللہ سبحانہ وتعالی توڑے سینہ تجربات قرآن پاک دا نزول فرمائے حضرات ان قرآن پاک دی آیات دی تلاوت کیجئے، قرآن پڑھیے، لوگوں سنائیے، اللہ دا پیغام پہنچائیے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ کا جی نماز دی پابندی کیجئے، نماز دی ادائیگی یقینی بنا لیجئے۔ حضرات اللہ دا قرآن لوگو وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ اللہ دا ذکر بہت بڑی بات ہے، اللہ دا ذکر بہت بڑی عبادت ہے، اللہ دا ذکر بہت بڑی اللہ دی بندگی، اللہ دی اطاعت، اللہ دی پوجا ہے۔ نال مال کے کائنات نے فرمایا واللہ یعلم، واللہ یعلم۔ لوگوں جو قرآن پڑھ دے اللہ انہوں بھی جاندہ ہے، جو نمازہ پڑھ دے اللہ انہوں بھی جاندہ ہے، جو اللہ دا ذکر کر دے اللہ انہوں بھی جاندہ ہے۔ حضرات قرآن ایک اور مقام سماعت کیجئے، مال کی کائنات دا قرآن پڑھائے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم ذکر الہی انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا۔ اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمہ کا سنیا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، آقا دی مومنہ دی صفت ہے، اے مومنہ دی عادت ہے، اے مومنہ دا وصف ہے۔ اللہ کون؟ فرمایا جنہ لوگاں دے سامنے اللہ دا ذکر کیتا جائے، اللہ دا ذکر ہوئے۔ حضرات اللہ دا ذکر کی میں اگے بھی اشارت نہ کر چکی ہیں، حضرات عرض کرنا چاہنا جہنم نو یاد کرنا، اللہ کو ڈر کے اللہ دا ذکر ہے، آخرت نو یاد رکھنا، قبر نو یاد رکھنا، اپنی موت کو جناب یاد رکھنا ہے، اور لوگوں درہ تیار نہ سنا اپنی آخرت متعلق فکر مند رہنا ہے۔ یہ اللہ دا ذکر مال کے کائنات دا قرآن ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سونے آئے مومنہ دے سامنے جو اللہ دا ذکر کیتا جائے وجلت قلوبہم، انہاں دے دل ڈر جایا کر دیں، انہاں دے کب کبھی تاری ہو جایا کر دیئے۔ اللہ حقیقت در مینوں تو نہ اپنا ذکر کرن دی سنن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور یارو قرآن پاک دی آیات سن سن کے، قرآن پاک دا ترجمہ سن سن کے، اور نبی دی سیرت نو سن سن کے، صحابہ دے حالات و واقعات پڑھ پڑھا کے سن سن کے، اگر اسی ٹس و مس نہیں نہ ہوئے، اگر ساڑھے تے کو پہلے والی جناب ساڑھی کفیت چینج نہیں ہوئی، سمجھو کہ رب دے ذکر دا ساڑھے تے اثر کوئی نہیں ہویا۔ میں اللہ کو دعا کرنا اللہ ذکر الہی دے معاملے دے اندر میری توڑی کفیت دی حالت اللہ سے آبا جاسی بنا دے ہوئے۔ اور سنو درات یاندے نال امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دور دمادی بات کر دیا سونی سونی سونیا ویرائے میرے پیارے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ جتے تیرا او ولی لیٹھے نے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما حضرات رات یا نہ سنے کون میرے پیارے عثمان بن عفان نے رضی اللہ عنہ واردہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تسلیم نے آپ نے زندگی دینا 20 مرتبہ فرمایا لوگو ما ذر عثمان ما عمل بعد هذه ما والا عثمان ما عمل بعد هذه بات مختصر کر دیا ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہ بعد دیگر کئی مرتبہ تک اللہ فرمایا لوگوں سن لیجئے میں محمد اس بادی اعلان تے بشارت دے رہا ہوں میرا عثمان نہ قیمتی عثمان ہے عثمان آج تو بعد کوئی نیکی نہ بھی کرے گا اللہ جنت دا مہمان بنائے گا حضرات رات یاد نہ سنیے عثمان دی بات کر دینا جانا شیطان سمجھ آ جائے اور لوگوں رات یاد نہ سنیے سیتر مدیدی روایت میرے پیارو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردہ حضرات جو قبرستان وچ گزرے سنیا دے کلیاں پہ کے سوچیے نہ گلانو میرے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ واردہ جو قبرستان وچ گزریا کر دے یا میرے پیارو عثمان دے سامنے قبر دنا ما جاندہ عثمان سارو کی دار روڑا لگ پین دے اینا رویا کر دے اینا رویا کر دے اور لوگ اتنے آنسو بہایا کر دے میں ترمذی حدیث اندر پڑھے آئے رون دی وجہ تو پیار عثمان دی داڑی بھی آنسوانا تار بتار ہو جایا کر دیئے کہنے والا کہندہ عثمان تسی دا جنتی ہو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھی کہ لوگو عثمان میرا جنتی عثمان جنتی عثمان حیا والا دے غیرت والا ہے اور لوگوں کیڑی کری بات رہ چکے ٹائم اجازت نہیں دیتا بات مختصر کرا ہے عثمان کیوں روندے نبی پاک نے تو نے 1-2 مرتبہ نہیں نبی پاک نے تو نے 20 مرتبہ 21 یا 22 مرتبہ فرمایا عثمان میرا جنتی عثمان ہے تو انہوں تو پریشانوں دی لوڑی کو نے سنو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ وردہ فرمان لگ لوگ تسی نہیں دے جان دے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا لوگو سنو ان القبر مر جانا جے قبر اندر جانا جے ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ اور چھپ چھپ کے اللہ دینا فرمانیاں کرنے والے آئے اور لوگ کے میرے ماں کو نراج کرنے والے آئے اللہ دا کھا کے اللہ دینا فرمانی کرنے والے کلیاں بے کے سوچیا کر ان القبر اول منزل من منازل الآخرہ فإن جا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينجو فما بعده أشد منه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا لوگو ایک قبر آخر دی منزلہ جو پہلی منزل ہے تو بھی جانا ہے تے میں بھی جانا ہے قبر آخر دیا چک پوستا تے پہلی چک پوستے جو اللہ نے آخر دے ناکے لائے نے نا حضرات پہلا ناکے دے بڑی سخت قسم دی پوچھ دست ویریفیکیشن ہوئے گی اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے کے لوگوں جرا قبر اندر کامیاب ہو جائے گا اللہ کے بھی آسانیاں فرمائے گا اور میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو جرا بندے تھے پھس گیا ایتھے قابو آ گیا ایتھے ناکام ہو گیا اگر جرا بندہ قبر دے سوالات اندر ناکام ہو گیا اللہ او دے وعدے کے بھی پریشانیاں بنائے گا اور ڈر جا اللہ کو ڈر جا مالکی کہنا دا قرآن فرمایا الہاکم التکاثر الہاکم التکاثر حتی زرتم
المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم اور قبر اندھیری وچ بچھواں دا ڈیرا اگے نہ کو جانے پاویں چودھری بنائے قبر اندھیری وچ بچھواں دا ڈیرا اگے نہ کو جانے پاویں چودھری وڈیرا عملہ بغیر کسے کم نہیں آونا قبر نہ پلاویں وچ اس دے تو جاونا اللہ دی تیاری دی توفیق عطا فرمائے ہر ویلے موت نو یاد رکھنا لے قبر نو یاد رکھنا لے آخرت نو یاد رکھنا لے یہی صحیح اللہ کو ڈرنے والے نے یہی اللہ دا ذکر کرنے والے نے اللہ میرے طالبی توفیق عطا فرمائے حضرات بہادورہ نکل دے مال کے کہنا دا قرآن سنیے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون سبحان اللہ اللہ نے کنا پیار ہے یار میرے توڑے نال دیکھو اللہ نے کنیاں محبتہ نے کنی اللہ پاک نے نہ بندیاں نال محبت پیار ہے حضرات مال کے کائنات دا قرآن آقا اعلان کر دیجئے لوگوں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ تُسی میرا ذکر کرو میں تانوں یاد رکھاں گا تسی میرا ذکر کرو میں تانوں یاد رکھاں گا یار کدی سوچیا کر کلیاں بہ کے اللہ کوئی وڈیرا بندہ تینوں کہہ دے کوئی ایم پی اے کہہ دے کوئی ایم این اے کہہ دے کوئی منسٹر کہہ دے کوئی وزیر کہہ دے یار تو میں نے کدی فون کر لے کر تو میں نے بڑا یاد رہنا ہے تینوں بڑا میں یاد رکھنا میں تیرے اوکھے سوکھے ویلے کام آواں گا یقیناً بندہ پھولیا نہیں سمجھتا کہ میں نے فلاں نے آکھے میں تینوں بڑا یاد رکھنا یارو جنہوں اللہ کے دنے میں تانوں یاد رکھنا اللہ کیویں یاد رکھنا آئیے سی بخاری دے حدیث سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا لوگ اللہ پاک فرمان دینے اے میرے آقا اعلان کر دیجئے اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے نے او میرے بندے تو میں نو یاد کر میں اللہ تینو یاد کروں گا درات اللہ فرما دینے میرے بندے اگر تو میرا اپنے دل اندر یاد کرے گا میں اللہ تُنہیں دل اندر یاد کروں گا اگر میں نو دوستان دی محفل مجلس سے بیٹھ کے یاد کریں گا مال کی کائنات فرمائے میرے بندے مال اللہ تُنہیں اپنے مقرر فرشتوں دے بیٹھ کے یاد کریں گا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا کہ لوگوں اللہ سبحانہ وتعالی فرما دے میرے بندے او میرے بندے اگر میرے پاس ہے تو ایک قدم چل کے آئے گا ایک قدم چل کے آئے گا میں اللہ تیرے پاس ہے دوڑ کے آ جاؤں گا سونے اللہ نو یاد کرے یا کر اللہ دا ذکر کرے یا فائدہ کی ہونے آئیے در حدیث طیبہ سماعت کیجئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا بڑی پیاری حدیث پاک دے ترجمہ سنو تو انشاءاللہ سینے تے ٹھنڈ پہ جائے گی رات یا نسمات فرمائیے گا امام الانبیاء علیہ السلام دا فرمانے کے لوگوں نبی پاک نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ تمنعانی او تملأ ما بین السماوات والارض الطہور شطر الایمان والحمدللہ تمنع المیزان میرے بندے پاک رہنے شفی مانے پاکیزگی صاف ستھرا رہنا
نصف ایمان ہے۔ لوگوں درات یان نہ سنو، الطہور شطر الایمان والحمدللہ تمدع المیزان۔ حضرات یان نہ سنو، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے کے لوگوں ایک مرتبہ سنو، ایک مرتبہ الحمدللہ بندہ کہہ دے اللہ نیکیاں والا ترازو پر کر دیا کر دینے۔ اینا کچھ رب دا کھانے کدی ساڑی زبان تے شکر دا کلمہ نہیں آئے، ہر ویر شکوا اوندے کول اینا کچھ ہے، اوندے کول یہ ہے، فلاں کول یہ ہے، فلاں کول وہ ہے، میں نے رب نے کی دیتا ہے، میرے کول کی ہے۔ اللہ میں نے تنہیں ہر ویلے اپنا شکر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ الگ توفیق حضرات یہاں سنیے، بڑی پیاری حدیث و طیبہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والحمدللہ سبحان اللہ والحمدللہ تملآن او تملأ ما بین السماوات والارض۔ لوگوں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے والا اور ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے والا نبی پاک دا فرمانے کے لوگوں زمین تو لے کے آسمان تک سارا خلا نیکیاں نال پر ہو جایا کردائے۔ لیکن اے سبحان اللہ اور یہ الحمدللہ بندہ دلوں کوے کلیاں بہ کے کوے رب دی نعمتیں استعمال کر کے کوے الحمدللہ الحمدللہ اللہ دی تعریف اندر کوے سبحان اللہ تنہائی اندر کلیاں دلوں محبت نال پیار نال عقیدت نال احترام نال حضرات جرا بندہ ایک مرتبہ الحمدللہ سبحان اللہ یہ دو جملے زبان جو کہہ دے وہ چھوٹے سے جملے دے نبی پاک نے فرمائے اللہ زمین تو لے کے آسمان تک سارا خلا نیکیاں پر دیا کردہ ہے اور سونے انہیں تیر نیکیاں دے قدر اودوں پہ گی جو کل قیامت دا دن ہوئے گا ایک ایک نیکی دی لوڑ پہ جائے گی ایک ایک نیکی دی ضرورت پہ جائے گی فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ جدیاں نیکیاں بڑھ جان گیاں اللہ جہنم کو بچا کے تے جنت دا مہمان بنائے گا۔ کدی کلیاں بہ کے نیکیاں کٹھیاں کر لیا کر اور تو نہیں جاندا۔ صحیح روایت اے میراج دا مہینہ چل رہی ہے نا مومن انہاں دناں جو واقعہ میراج بیان کیتا جاندا ہے، میں اس پاسے نہیں جانا چاہتا۔ آئیے گل ذکر دی کر رہے ہیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا لوگوں میں میراج والی رات حضرات زمین دا سفر تا کیتا بیت المقدس پہنچیا اور اللہ سبحانہ وتعالی دو حکم دنال پیارا جبریل میں نو ساتا سمانہ دو پر لے جان دینے بادشاہ کر کریے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں ستویں آسمان تے اسمان دے اوپر ستویں آسمان تے میں محمد کریم دی بابا دی ابراہیم نبی نال ملاقات ہو جان دیئے اے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام فرما دے لوگوں ابراہیم علیہ السلام میں دیکھے آوے اے بیت المعمور نال ٹیک لا کے تشریف فرمانے بیت المعمور حضرات حدیث و تجربہ سماعت کیجئے امام الانبیاء علیہ السلام فرما دے لوگو اے بیت اللہ دے بالمقابل اوپر نہ ستا سمانہ دے بیت المعمور ہے حضرات یان نہ سنیے اس بیت اللہ دا طواف اے اللہ دے بندے کریا کر دینے بیت المعمور دا طواف اللہ دے فرشتے کریا کر دینے۔ ایک اور بھی گل سن نبی پاک نے فرمایا روزانہ دی بنیاد تے 70,000 فرشتہ بیت المعمور دا طواف کردہ ہے 70,000 فرشتہ روزانہ بیت المعمور اندر داخل ہندہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمانے لوگو جرا ایک مرتبہ داخل ہو گیا قیامت تک دی باری آنی نہ کھان دا فکر ہے نہ پین دا فکر ہے نہ کمان دا فکر ہے نہ ہنڈان دا فکر ہے نہ فرمانے دا تصور ہی کوئی نہیں بغاوت دا تصور ہی کوئی نہیں اللہ حکم الحاکمین انراد کرن دا تصور ہی کوئی نہیں ہر ویلے اللہ اللہ ہر ویلے رب دی تعریف ہم سبحان اللہ اور تو کی کہنا ہے میں نمازہ پڑھ کے رب دے شان کر چھڑے ہے اور لوگوں سنو جن نے بھی جو کچھ کرنا ہے رب دے شان کوئی نہیں کرنا اپنا ہی بھلا کرنا ہے اپنا ہی فائدہ کرنا ہے
وکرنا ساڑی حمد و ثنا دا ساڑی تعریفاں کرنیاں سبحان اللہ تے الحمدللہ یہ اللہ اکبر تے اللہ تسبیح تے ذکر کرنا حضرات دے نال میرے اللہ دی شان نہیں ود جائے گی اللہ دے فرشتے اللہ دی تعریف کرنے واسطے کافی نے اللہ دے فرشتے اللہ دی کبریائی تے بڑائی بیان کرنے واسطے کافی نے اس تے میرے مالک نے میں نے پیکج دیتا ہے کہ میرے بندو جنہ میرا زیادہ ذکر کر کے اللہ انہاں زیادہ عزتاں تے بلندیاں نال مالک بنا دیا گا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں بابا جی ابراہیم نبی نے ملاقات کی تھی اہلاً سہلاً مرحبا کیا خوش آمدید ویلکم کیا بڑی محبتہ بڑا پیار کی دے بات سرا تیار نہ سنیے امام الانبیاء علیہ السلام فرماندے نے بابا جی ابراہیم نبی نے ملاقات اور زیارت کر کے آگے بڑھیا حضرات ابراہیم نبی فرمان لگے اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا سونیا اپنے امت نے جا کے ابراہیم نبی دا سلام کہنا تو سلام آ رہا ہے ہے آقا سونے تو اڈا کلمہ پڑھنے والے اللہ دی توحید دا اعلان کرنے والے آقا توڑے محبتاں کرنے والے پیار کرنے والے میں ابراہیم دا جا کے سلام پیش کر دینا ہے ابراہیم دا سلام پیش کر دینا نال آقا سونیا ایک پیغام بھی دے دینا ہے کہ پیغام تے سنیا بھی دے دیا دے کہ میسج دے دیا دے کیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا کہ لوگوں بابا جی ابراہیم علیہ السلام نے پیغام دیتا ہے میسج دیتا ہے اے آقا سونے آئے امت نے جا کے کیا دینا جنتی زمین بڑی درخیز ہے لیکن سبزہ کوئی نہیں پودے کوئی نہیں بڑی سونی زمین ہے بڑی فصل ہوتی ہے پودے کوئی نہیں لان والا کوئی نہیں آقا سونے آئے کیسے پودے لگائے جانے گے اللہ سانو لان دی توفیق دے وے اور لگنے چاہیے کہ اگلے بھی پٹے جان لایا کرو کلیاں بہ کے لایا کرو کلیاں بہ کے سبحان اللہ روزانہ دی بنیاد تے 1000-2000 پودے لا لے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان لگے صحابہ ابراہیم نبی دا پیغام ہے جنت ویج پودے کو لیا پودے لایا کرو کاشت کاری کریا کرو آقا سنا پودے کی میں لگائے جان کے فیصلہ بازی ادھرا تیار نہ سنیے امام الانبیاء علیہ السلام فرما دے لوگوں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے والا جنت جب پودا لگ جائے گا ایک پودا لگ گیا نکا جا پودا چھوٹا جا پودا نہیں نبی پاک نے فرمایا اتنا خوبصورت بلند و بالا تے لمبا چوڑا پودا ایک بندہ گھوڑے تے چڑھ جائے اور سنو میں کوئی ناول قصہ کہانی نہیں سنا رہا گھوڑے تے چڑھ جائے رسول اللہ دا فرمانے 100 سال تک گھوڑا دوڑائے درخت دی ایک ٹہنی دا سایہ نہیں مک پائے گا اور کتنا میرا اللہ مہربان ہے نبی پاک نے فرمایا ذرا بندہ کہندہ نا سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ جملے بندہ کہہ دے اللہ او دے نامہ عمال ویچ اللہ او دے کھاتے دے 5 بوٹے 5 پودے 5 درخت لا دے گا آقا سونے ہیں دا مطلب پھر ہویا کہ جنی مرتبہ زیادہ پڑھ گونے پودے زیادہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے کے لوگ ہاں صحابہ اگر زیادہ کلمات ادا کرو گے بہتے کلمات ادا کرو گے اللہ تھوڑے نام دے پودے لگا دے گا میں تجھا سے فکر دینا چاہنا ذکر اللہ دا بڑا نرالا اور ذکر اللہ دا بڑا نرالا ٹوٹیاں دلانوں جوڑنے والا تو ذکر دی موتی رول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا توجہ فرمائیے گا بڑے بڑے تھے پھیرا پا گئے بڑے سونے بھی آئے من مونے بھی آئے دولت مند بھی آئے طاقتور بھی آئے بڑے بڑے تھے پھیرا پا گئے جو کچھ کھٹیا خاک ملا گئے آخر بستر کر گئے نی گول بندے آئے اللہ ہی اللہ بول بندے آئے سنی سونے آئے
وچ قبر دی بڑا اندھیرا ہے وچ قبر دی بڑا اندھیرا ہے ساتھی اوتھے کوئی نہیں تیرا تو ذکر دی موتی رول بندیا اور قبر دا ساتھی ٹول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا حضرات اللہ دا قرآن بولے آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اور فلمات دے ڈرامے دے فنی کلپاں دے ٹک ٹاک دے جوانی دے زندگی تراتا برباد کرنے والوں سنو ان خرافات نال ذکر ان خرافات نال اطمینان قلب سکون نہیں ملے گا اگر سکون اور اطمینان ملے گا اللہ دی جدی قسم رب دے ذکر نال ہی ملے گا حضرات عرض کرنا جانا دنیا دی عزت اللہ دے ذکر نال قبر دی کامیابی اللہ دے ذکر نال حضرات نامہ اعمال اندر توجہ فرمائیے گا وزن دی بڑھوتری اللہ دے ذکر نال اور کل قیامت دا دن ہوئے گا سونے آئے توجہ فرمانا جنت بھی اللہ دے ذکر نال ملے گی اللہ دے ذکر نال ملے گی میں دو حدیثاں پڑھا دے گل مقام آئے باقی پھر کدی گلہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمائے سلسلہ سیادی روایت پڑھنا جانا نبی رحمت فرمانے کے لوگوں سلاسات لا ترى اعینہم النار رسول معظم دا فرمانے کے لوگوں تین طرح دیا ایسیاں ہون گیاں جہنم دیا گنی نظر آئے گی اللہ جنہ دیا بہارا نصیب فرمائے گا اے جہنم نہیں دیکھن گیاں جہنم اینا تک نہیں پہنچے گی تین طرح دی اکھا نوجوان اکھا رب نے دتیاں نے پوچھیا جائے گا سوال کیتا جائے گا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا اللہ پاک نے دل بھی عطا فرمایا ہے اللہ نے قوت سماعت بھی عطا فرمائی ہے اللہ نے قوت بصارت نال بھی مالا مال فرمائے میرے اللہ دا قرآن ایک لوگ قیامت دا دن ہوئے گا انہا نعمتہ دے متعلق سوال کیتا جائے گا اب میری تیری باڈی اے میرا تہاڈا وجود اپنا ذاتی ملکیت نہیں یہ کی دی امانت ہے اجے بھی سمجھ نہیں آئی امانت اللہ دی ہے یہ عدم تو وجود اللہ نے عطا فرمائے اے باڈی اے جسامت اللہ نے عطا فرمائی ہے تے سمجھ اے بھی آندھی ہے کہ اپنے مرضی نال استعمال بھی نہیں کرنی استعمال بھی ہونی تو رب دے حکم نال ہی ہونی ہے اگر تیری اکھاں تیرے کان تیری زبان تیرا وجود اگر اللہ دے حکم دے مطابق استعمال ہوئے گا اللہ دی قسمیں تیری زندگی دا ایک ایک لمحہ عبادت بن جائے گا تیرا کھانا بھی عبادت تیرا بیٹھنا بھی عبادت تیرا سونا بھی عبادت تیرا جاگنا بھی عبادت ہاں تیرا پانی پینا بھی عبادت بلکہ میں کہہ دیا کہ مبالغہ نہیں دے سنو اگر انسان اپنی زندگی اپنا وجود اپنی جسامت اللہ دے حکامات تابع کر دے یہ دا واش روم میں آنا جانا بھی اللہ دے رحمتاً عبادت نیکی بن جائے گا اے جاگ بٹھا اگلا پیکھی جائے گی یہ بڑیاں نے آکھیا سی ویکھی جائے گی انہوں نے پوچھ جا کے کی حال ہوتا ہے اللہ میں نے تینوں اپنی رحمت نہ تیاری دی توفیق دے دی الگ ٹاپک میں اس پاس سے نہیں جانا چاہتا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا لوگو تین طرح دیا کا جہنم اندر نہیں جان گیا ہے اللہ ان اکھانو جہنم کو بچا کے اللہ جنہ دی بہارا نصیب فرمائے گا توجہ فرمائیے گا عین بکت من خشیت اللہ وعین حرست فی سبیل اللہ وعین کفت عن محارم اللہ امام الانبیاء علیہ السلام دا فرمانے کے لوگوں اللہ کو لو ڈر کے راتانو جاگن والی اکھ قرآن دی تلاوت ذکر اذکار نماز ادائی قیام رکوع سجدے واتے جاگن والی اکھ امام الانبیاء علیہ السلام فرماندے اللہ سی آنکھ دے جانگن دے مولا پائے گا اللہ قیامت والد جہنم کو بچا کے جنہ دی بہارات رونقہ نصیب فرمائے گا تفصیل اندر نہیں جانا چاہتا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا نوجوانوں تو مخاطبہ اللہ دی نبی دی حدیث خدا را نبی پاک نے فرمایا وعین کفت عن محارم اللہ ایسی اکھ جو اللہ پاک دے حرام کردہ کمہ رک جائے گی جو اللہ کم الحاکمی دے منع کردہ کمہ تو بعد آ جائے گی میں ایک بات کیا لینا چاہنا ہے لوگ غیرت والی اکھ حیاء والی آنکھ ایمان والی آنکھ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے لوگ اللہ ایسی آنکھ دے ایمنس مول پائے گا قیامت والے دن اللہ جہنم دی گرمی حرارت کو بچائے گا اور اللہ سبحانہ وتعالی جنہ دی بہارا نصیب فرمائے گا سنو سنو سونے ہوئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا وعین بکت من خشیت اللہ اللہ دے ذکر نو اللہ دے خوف نو اللہ دے پکڑ نو اللہ دی گرفت نو یاد کر کے آنسو بہانے والے اکھ نبی پاک نے فرمایا اللہ ایسی اکھ نو ذکر الہی تو فائدہ اٹھانے والی اکھ دی بات کر رہے ہیں اللہ ایسی اکھ نو جہنم کو بچائے گا اللہ جنہ دیا بہارا نصیب فرمائے گا اللہ میں نے تو رسول اللہ جیسی اکھا دے دے گئے کہہ دے آمین میں صدقے اونا اکھیاں تو میں صدقے اونا اکھیاں تو جو مدنی پیر دیاں اکھیاں نے ان اکھیاں راتاں رو رو کے امت دیاں لاجاں رکھیاں نے کدی سوچیا کر نبی درون دا مولا پاک خدا را نبی تیرے واسطے روندے رہے تیرے واسطے آنسو بہائے نبی تیری خاطر بے چین تے جناب بے قرار رہے نبی نے ساری رات تیری وجہ تو نیند نہیں آندی اور تو اٹھنا تے جگہ جگہ نبی دینا فرمانی کرنا میں صدقے اونا اکھیاں تو جو مدنی پیر دیاں اکھیاں نے ان اکھیاں راتاں رو رو کے امت دیاں لاجاں رکھیاں نے اور نین نہ سوندی راتانو نین نہ سوندی راتانو اینا نیندر وی کم نہ چکھیاں نے انمول طاہر وہ اکھیاں جنہ ای اکھیاں وی تکیاں نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے کرو کہ کل قیامت دا دن ہوئے گا اے زمین بدل جائے گی آسمان پھٹ جائے گے کوئی ناول نہیں دے حضرات نبی دی حدیث بیان کر رہے ہیں بخاری دی روایت ہے امام الانبیاء علیہ السلام فرمان دینے لوگو اے زمین بدل جائے گی آسمان پھٹ جائے گا اے سورج نا ایک میل دے فاصلے دیا جائے گا لوگ پسینے وے شرابور ہونگے ہائے میرے اللہ میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء
الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا لوگو کئیاں نو گیٹا تک پسینہ دے گھوڑے تک پسینہ دے لک تک پسینہ کئی اپنے پسینے دے اندر ہائے میرے اللہ ٹوپیاں تے تاریاں لے رہے ہون گے توجہ فرمائیے گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے کے لوگو ہر بندہ سائدہ متلاشی کوئی درخت نہیں کوئی سیبان نہیں کوئی حیث دا انتظام نہیں حضرات کوئی برامدہ نہیں کوئی جناب ہوتے کوارٹر وغیرہ نہیں نہ بڑے ہوئے بلکہ چٹیے میدان ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا لوگوں تنہائی اندر اور خلوت اندر اللہ نے یاد رکھنے والا تے رونے والا سبحانے والا اللہ دے آنسوں دا مول پائے گا سنی سنی اللہ آنسوں دا مول پائے گا اللہ قیامت والے دن دی گرمی کو بچا کہ اللہ اپنا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا اور مال کی کائنات دا قرآن بولیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والصائمین والصائمات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة وأجرا عظیما ذکر کرنے والے تے فکر کرنے والے تے صبر کرنے والے تے شکر کرنے والے رب کو ڈرنے والے مرد ہون یا عورت ہون مال کے کائنات دا قرآن کے لوگوں اللہ اجر عظیم نال مالا مال فرمائے گا آؤ میری تاڑی بقا میری تاڑی عزت میری تاڑی کامیابی اور میری تاڑی جنت دارات ہمیشہ رب نے یاد رکھنا اللہ دا ذکر کرنا اللہ با مقصد ذکر کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ با معنی ذکر کرن دی توفیق عطا فرمائے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین